السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے فرسٹ ایئر انٹر پارٹ 1 کی اسلامیات، اس کا پیٹرن آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پیٹرن سے پہلے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ ساری کی ساری فرسٹ ایئر کی جو اسلامیات ہے اور اس میں لانگ کویسچن، ایم سی کیوز اور یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اور اس سے قبل اگر آپ تمام لیکچر چاہتے ہیں اور تمام لیکچر آپ کے پاس موجود ہوں اور آپ کے پاس آ جائیں، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کریں، تو اس سے قبل یہ تمام چیزیں جتنی بھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تو یہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اسلامیات فرسٹ ایئر یہ 50 نمبر کا ہے، لیکن یاد رکھیے گا 9th کلاس میں بچے نے بہت بڑی بڑی صورتیں پڑھی ہیں۔ سورۃ الانفال کا ترجمہ پڑھا اور اسی طرح 10th میں سورۃ الاحزاب پڑھی، سورۃ الممتحنہ پڑھی، لیکن فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں بچوں کے لیے صورتوں کی ٹرانسلیٹ تو نہیں ہوتی، لانگ کویسچن ہوتے ہیں، ایم سی کیوز ہوتے ہیں، شارٹ کویسچن ہوتے ہیں۔ لانگ کویسچن کی ہیڈنگ وغیرہ بنانی ہوتی ہے اور اسی طرح اس میں آیات لکھنی ہوتی ہے، ریفرنس کے طور پر احادیث لکھنی ہوتی ہے، جو ساری چیزیں بک میں موجود نہیں ہیں۔ لانگ کویسچن کے لیے ساری کی ساری ہیڈنگ اور آیات لکھنی پڑتی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری کی ساری لکھنی جائیں گی، اور اسی طرح آیات بھی، احادیث بھی اور ہیڈنگ بھی۔ اسی طرح اسلامیات 50 نمبر پورے دے سکتی ہے الحمدللہ بے شمار۔ ہر سال میرے طالب علم جو ہیں یہ اسلامیات کو اس طرح ہیڈنگ کے ساتھ لکھنے کے ساتھ اور اسی طرح اس میں آیات لکھنے کے ساتھ وہ 50 نمبر لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اسلامیات انٹر پارٹ 1 فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا پیپر پیٹرن بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اور پیپر سکیم بھی، کہ ایم سی کیوز کہاں سے آتے ہیں، لانگ کویسچن کہاں سے آتے ہیں، شارٹ کویسچن کہاں سے آتے ہیں، کتنے کرنے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا اسلامیات لازمی اور انٹر پارٹ 1 اور اس کا جو پیپر ہوتا ہے اس کے کل نمبر جو ہوتے ہیں 50 نمبر ہوتے ہیں، 50 مارکس کا پیپر ہوتا ہے، اور وقت جو ٹائم ہوتا ہے ٹوٹل 2 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 2 گھنٹے کے اندر یہ سارے کا سارا پیپر کرنا ہوتا ہے، باقی پیپروں کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ اسلامیات کے نمبر بھی 50 ہوتے ہیں اور وقت بھی 2 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا جو حصہ ہوتا ہے، حصہ جو معروضی ہے، اور اس کا وقت 15 منٹ ہوتا ہے اور اس کے کل نمبر 10 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات، یعنی 10 سوال ہوتے ہیں کثیر الانتخابی کے، 10 سوالوں کے، اور اسی طرح 10 ہی نمبر ہوتے ہیں، 10 ایم سی کیوز ہیں۔ اب بات یہ ہے، بتانا یہ ہے، یہ ایم سی کیوز ہماری بک میں 4 چیپٹر ہیں، باب اول، دوم، سوم، چہارم، یہ 7 پیپر سکیم بھی ہے کہ 10 ایم سی کیوز کہاں سے آتے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں سے 3 ایم سی کیوز آتے ہیں، سیکنڈ چیپٹر میں سے 3 ایم سی کیوز آتے ہیں، اور تیسرے چیپٹر میں سے 2 ایم سی کیوز آتے ہیں، اور اسی طرح باب چہارم میں سے 2 ایم سی کیوز آتے ہیں، اور ٹوٹل جو ایم سی کیوز آتے ہیں وہ 10 ایم سی کیوز آتے ہیں۔ اور اس کے بعد انشائیہ طرز، اور انشائیہ طرز میں 2 حصے ہوتے ہیں، حصہ اول، حصہ دوم۔ انشائیہ طرز کے ٹوٹل جو دونوں حصوں کے نمبر ہوتے ہیں کل نمبر 40 ہیں، اور وقت جو ہوتا ہے 1 گھنٹہ 45 منٹ ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ میں یہ آپ نے لانگ کویسچن بھی اور شارٹ کویسچن بھی، حصہ اول بھی، حصہ دوم بھی، یہ سارے کا سارا کور کرنا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سوال نمبر 2، کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ ٹوٹل جو سوال آتے ہیں 9 ہوتے ہیں، 9 میں سے آپ نے 6 کرنے ہیں۔ 6 جس وقت کریں گے، 1 کے نمبر 2 ہیں، 6 کے نمبر 12 ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ چیپٹر 4 ہیں، کویسچن 9 ہیں، یہ 9 کویسچن کہاں سے آئیں گے اور پیپر کی سکیم کیا ہے۔ اب آپ آتے ہیں اس طرف، انشائیہ حصے کی طرف آتے ہیں، اور حصہ اول سوال نمبر 2 مختصر سوالات، 4 سوال مختصر سوالات جو ہوتے ہیں چیپٹر اور حصہ اول میں سے آتے ہیں، باب اول میں سے آتے ہیں، اور 5 جو ہے باب دوم میں سے آتے ہیں۔ اسی طرح ٹوٹل
2 ہے یہ پہلے 2 چیپٹروں میں سے آنا ہے. 4 سوال پہلے چیپٹر میں سے، 5 سوال جو ہیں وہ سیکنڈ چیپٹر میں سے آنے ہیں. اور اس کے بعد سوال نمبر 3 اور یہ بھی مختصر سوالات ہیں. کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات لکھیں اور ٹوٹل جو آتے ہیں وہ 9 ہیں. 9 میں سے 6 کرنے ہیں اور 1 کے نمبر 2 ہے، لہذا 6 کے نمبر جو ہوں گے 6 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 12 نمبر یہ شارٹ کوسچن کے ہیں. اب یہ تھرڈ سوال کہاں سے آتا ہے؟ اب پیپر کی سکیم کی طرف ہم آتے ہیں. سوال نمبر 3 اور اسی طرح مختصر سوالات 4 سوال جو ہوتے ہیں حصہ سوم یعنی باب سوم میں سے آتے ہیں اور اسی طرح باب چہارہ میں سے 5 آتے ہیں. ٹوٹل 9 ہیں. اب یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آیت 1 حدیث 1 فرسٹ ایئر کی بک کے چیپٹر 4 میں آخر میں 12 آیات دی گئی ہیں. 12 آیات میں صرف ایک آیت شارٹ کوسچن میں 2 نمبر کی ترجمے کے لیے آئے گی. صرف آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا، تشریح نہیں کرنی. آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ تشریح بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ تشریح جو ہے وہ فیڈرل والوں کے لیے ہے. پنجاب میں کے بورڈ کے مطابق صرف ترجمہ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح 12 احادیث ہیں. 12 احادیث میں سے ایک حدیث کا صرف ترجمہ کرنا ہے. ایک ہی حدیث آتی ہے یعنی ایک آیت ایک حدیث 2 شارٹ کوسچن یہ ہو گئے اور 3 جو ہے چیپٹر میں سے ہو گئے. ٹوٹل 5 اور اسی طرح حصہ 100 اور سوال نمبر 3 کے ٹوٹل شارٹ کوسچن 9 ہوتے ہیں. اب یہ تھا حصہ اول. انشائیہ کا حصہ دوم کی طرف آتے ہیں. حصہ دوم یہ لانگ کوسچن ہے، تفصیلاً سوالات ہیں اور لکھا ہوا ہے نوٹ کوئی سے 2 سوالات کے جوابات لکھیں. ٹوٹل 3 آتے ہیں اور 2 کے آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں اور 1 کے نمبر 8 ہیں، لہٰذا 2 کے نمبر 8 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے 16 ہو جائیں گے. ٹوٹل نمبر جو ہے 50 بن جائیں گے. اب اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، تفصیلاً سوالات. ٹوٹل سوال 3 لانگ کوسچن آتے ہیں. چیپٹر 4 ہے. اب ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ 3 لانگ کوسچن کون کون سے چیپٹر سے آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس طرف. حصہ 2 سوال نمبر 4 لانگ کوسچن. ایک لانگ کوسچن باب 1 میں حصہ اول میں اور اسی طرح باب اول میں سے آتا ہے. ٹوٹل 3 ہے. 3 میں سے ایک سوال پہلے چیپٹر میں سے مست ہے کیونکہ اور اسی طرح سوال نمبر 5 باب 2 یعنی دوسرے چیپٹر میں سے آنا ہے. اگر کوئی بچہ پہلا چیپٹر اور دوسرا چیپٹر باب اول باب 2 کو اچھے طریقے کے ساتھ اس کے لانگ کوسچن تیار کر لیتا ہے تو اس کے لانگ کوسچن تیار ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد سوال نمبر 6. اب چیپٹر 2 ہے، سوال 1 ہے. یہ ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کبھی چوتھے تیسرے چیپٹر میں سے دے دیتا ہے، کبھی وہ چوتھے چیپٹر میں سے دے دیتا ہے. اس طرح کبھی تیسرے میں سے آ جاتا ہے، کبھی چوتھے میں سے. ٹوٹل لانگ کوسچن جو ہوتے ہیں وہ 3 آتے ہیں. اور لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اسلامیات کی بک میں اور جتنے بھی اس میں لانگ کوسچن جو ہے اس کی ہیڈنگ بہت کم دی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا شارٹ کوسچن جو ہے وہ بک والے آپ نے کرنے ہیں اور بک میں سے اس کے آنسر ہیں. انشاءاللہ آگے ہم لانگ کوسچن بھی شارٹ کوسچن کو بھی آپ کو بتائیں گے اور لانگ کوسچن کی ہیڈنگ اور آیات اور اسی طرح احادیث یہ سارے کے سارے ہم لکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے.